کہتے ہیں کہ کوہ کاف کے پاس ایک بستی تھی جو بے وقوفوں کی بستی کے نام سے مشہور تھی۔ بستی کے رہنے والے اپنی جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بلی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بلی کے نام اور اس کی شکل سے بھی بالکل ناواقف تھے، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بستی چوہوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ جدھر دیکھو چوہے ہی چوہے، ادھر چوہے ادھر چوہے، کوئی گھر ایسا نہ تھا جو ان سے آباد نہ ہو۔ لوگ اس قدر پریشان تھے کہ وہ ہر قیمت پر ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کئی مرتبہ اکٹھے ہو کر اس بارے میں مشورے بھی کیے، لیکن کوئی مناسب ترکیب سمجھ میں نہ آئی۔ ایک دن شام کے وقت ایک مسافر بستی میں داخل ہوا، سرائے میں رات گزارنے کے لیے چلا گیا۔ مسافر اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک خوب موٹی پلی ہوئی بلی تھی۔ یہ بلی چوہا کا شکار کرنے میں بڑی ماہر تھی۔ بلی نے پہلے تو ایک لمحے کے لیے ان موٹے تازے چوہوں کو ادھر ادھر گھومتے پھرتے دیکھا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئی۔ وہ فوراً کودی اور چوہوں پر دھاوا بول دیا۔ کچھ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے، کچھ بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سرائے میں جتنے لوگ موجود تھے وہ یہ بھگدڑ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، اور باہر سے لوگوں کو بلا بلا کر یہ بلی دکھانے لگے جو چوہے کھانے میں مصروف تھی۔ وہ سب اس عجیب و غریب جانور کو بڑے غور اور تعجب سے دیکھ رہے تھے، اور ان میں سے ایک نے کہا، اگر یہ جانور ہمیں مل جائے تو چند ہی دنوں میں چوہوں سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بلی کے مالک کو 1000 اشرفیوں کی تھیلی پیش کی اور بلی خرید لی۔ مالک کو اور کیا چاہیے تھا؟ ٹکے کی بلی 1000 اشرفیوں میں بیچ کر وہ پھولے نہ سماتا تھا، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی کہ بستی کے سارے لوگ بے وقوف ہیں، لہذا یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ چنانچہ اگلے ہی روز وہ صبح سویرے وہاں سے چل پڑا۔ اسے خوف تھا کہیں انہیں بلی کی حقیقت کا پتہ نہ چل جائے اور وہ اس سے اپنا روپیہ واپس نہ لے لیں۔ اس کے جانے کے بعد بستی والوں کو خیال آیا کہ ہم نے مسافر سے تو یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس جانور کی خوراک کیا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی اس کے پیچھے دوڑایا۔ جب مسافر نے دیکھا کہ کوئی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہے تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی۔ اس آدمی نے چلا کر کہا، او میاں، او بھائی، ہمیں اس جانور کی خوراک تو بتاتے جاؤ، وہ کھاتا کیا ہے؟ مسافر نے جب سنا کہ خوراک کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ مڑا اور وہیں سے گلا پھاڑ کے بولا، دودھ اور روٹی۔ پیچھا کرنے والا کیونکہ اس سے تھوڑا دور تھا، وہ دودھ اور روٹی کو بھینس موٹی سمجھا۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، اوف، یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے، اب کیا ہوگا؟ ہم گھی اور دودھ کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے بچے دودھ کے بغیر کیسے جئیں گے؟ اسی پریشانی میں وہ بستی میں پہنچ گیا۔ جب بستی والوں نے یہ ماجرا سنا تو وہ اور بھی پریشان ہوئے۔ سارے مورخ مشورہ کرنے لگے کہ موٹی بھینس تو چند ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ پتلی بھینس کھانا شروع کر دے گی۔ جب وہ بھی ختم ہو جائیں گی تو بکرے اور بکریوں کی باری آ جائے گی۔ جب یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو کیا جب یہ ہمیں ہی کھانا شروع کر دے؟ یہ سن کر عورتوں نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ ان کی دیکھا دیکھی بچے بھی رونے لگے۔ بچوں کو روتا دیکھ کر مردوں نے بھی دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس زور کا کوہرام مچا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ جب وہ رو رو کر تھک گئے تو ایک بڑے بوڑھے نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اب رونے دھونے سے کیا فائدہ؟ ہم سمجھدار ہیں، ہمیں چاہیے کہ کوئی حل تلاش کریں۔ تمام مورخ پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ۔ آخر ایک بہت بڑے عقل مند نے کہا، سنو۔ چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ سب اس کی بات سننے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ عقل مند نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، اسے زہر دے دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ چاروں طرف سے واہ واہ کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اتنے میں مجمع سے ایک آدمی اٹھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک خوف اور پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لینے کے بعد کہا، تم سب لوگ واقعی بہت بے وقوف ہو۔ شاید تم یہ بھول گئے ہو کہ یہ جانور موٹی بھینس کھاتا ہے، زہر نہیں کھاتا۔ جس کے منہ کو خون لگاؤ وہ زہر کیسے کھا سکتا ہے؟ دوسرے ہی لمحے مجمع پر موت کی سی خاموشی چھا گئی اور لوگوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔
بچے پھر سے رونے لگے، غرض ساری کی ساری بستی پہلے کی طرح رونے میں مصروف ہو گئی۔ آخر ایک اور عقل مند اٹھا، اس نے کہا عورتیں روتی ہیں تو بچے بھی رونا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کا رونا ہم سے دیکھا نہیں جاتا اور ہمیں بھی مجبوراً رونا پڑتا ہے، اس لیے عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم لوگ خاموشی سے کوئی اسکیم سوچ سکیں۔ لوگ بلی سے اس قدر خوفزدہ تھے کہ ان میں سے ایک نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بچوں اور عورتوں کو اکیلے گھروں میں بھیج دیں؟ اس خوفناک جانور نے موٹی بھینس کھانے کے بجائے اگر انہیں کھانا شروع کر دیا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیں گے؟ ہائے کیسی منحوس تھی وہ گھڑی جب مسافر یہاں آیا اور ہم نے اس جانور کو خرید لیا، اس کمبخت سے تو چوہے ہی 1000 درجے بہتر تھے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک بلی کو مارنے کی کوئی معقول تجویز سمجھ میں نہ آ جائے بچوں اور عورتوں کو کہیں نہ جانے دیا جائے۔ سب نے اس بات کو پسند کیا اور سوچ و بچار کرنے لگے۔ آخر ایک ترکیب ان کی سمجھ میں آ ہی گئی جس پر سب نے اتفاق کیا اور خوشی سے ناچنے لگے۔ ترکیب یہ تھی کہ بلی اس وقت جس گھر میں ہے اسے فوراً سے آگ لگا دی جائے، لہٰذا انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس گھر کو آگ لگا دی۔ جب شعلے پھیلنے لگے اور بلی نے خطرہ محسوس کیا تو اس نے اطمینان سے کھڑکی میں سے چھلانگ لگا دی اور دوسرے مکان میں چلی گئی۔ جب انہوں نے بلی کو شعلوں میں سے صحیح سلامت نکلتے ہوئے دیکھا تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگے اور انہوں نے فوراً ہی دوسرے گھر کو بھی آگ لگا دی۔ جب بلی وہاں سے تیسرے گھر میں کود گئی تو ان کی پریشانی اور غصے میں اور بھی اضافہ ہوا، انہوں نے تیسرے گھر کو بھی جلا کر خاک کر دیا۔ غرض مکانوں کو آگ لگانے کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک بستی کے سارے کے گھر جل کر راکھ نہ ہو گئے۔ آخر میں لوگوں نے دیکھا کہ بلی اس راستے پر بھاگی جا رہی ہے جس راستے سے صبح اس کا مالک کیا تھا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس خوشی میں انہوں نے ایک جشن منایا اور دیر تک ایک دوسرے پر جلے ہوئے مکانوں کی راکھ ڈالتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ جہالت، افواہ پر یقین اور بغیر سمجھے فیصلہ کرنا